پڑھنا ہے تو پڑھ لو قرآن دنیا کے اس چمن میں، بعد میں کب پڑھو گے جب لاش ہوگی کفن میں۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ محبت کی شدت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ اسے دور کر دیتا ہے جس سے شدت سے محبت ہو جائے۔ بہت مایوس تھا زندگی سے، پھر آواز آئی حی علی الفلاح۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ غم ہی پھر ایسا ملا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ جھک جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ سے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے، اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح سے بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے، اگر زندہ ہو تو ملنے کی جستجو کرے۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہر جگہ بند ہو رہا ہے، مگر توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس سے نماز اور قرآن پڑھ کر آخرت بنائے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ کیجئے ہر بات پر صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کو راضی کرو، وہ تجھے راضی کر دے گا۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دیں، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ اے پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ ایک بہت خوبصورت اور انتہائی مختصر جملہ
جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر سب سے مانگتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں تو گناہگار ہوں مگر تو بخش دے، کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور آج کا مسلمان پہاڑوں جتنا گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کے قبر کے اندر کسی کی زمینداری نہیں چلتی۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائے دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں رب مل جائے۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا کسی زندہ کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسان کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے پرسکون نیند کے بعد ہمیں ایک روشن دن عطا کیا۔ ہماری دعا ہے اسے نیکیوں سے آباد فرما کر ہمارے لیے توشائے آخرت بنا دے، آمین۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی، جمعے کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ جب آپ غمگین ہو جائیں اور پریشانیاں بڑھ جائیں اور کوئی راستہ نہ ملے تو اللہ کے سامنے خوب رو لیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ و فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا، ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ میرے اپنوں نے پل پل توڑا مجھے، میرے رب نے ہر بار جوڑا مجھے۔